2 سے 3 بجے تک پڑھیں گے۔ تمام مومن سے شرکت کی اپیل ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام حضرات دی دلی دعاواں قبول و منظور فرمائے۔ زوار حاجی محمد صدیق مرحوم صاحب واسطے التماس ہے کہ خالق کائنات انہاں دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سال ثواب دی مجلس ہے، اور جیسا کہ تمام حضرات علم ہے کہ یہ ماہ جا رہا ہے، ماہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ دی دنیا تے تشریف آوری بھی ہے اور شہادت بھی اس مہینے چ، اس واسطے پوری دنیا دے الحمدللہ شیعہ مسلمان خصوصاً اور باقی مسلمان عموماً جناب سیدہ دی بارگاہ چ اپنا نذرانہ پیش کر رہے۔ تو میں بھی آج دی اس مجلس پاک نو جناب سیدہ دے حوالے نال ذکر کرنا چاہنا۔ وہ دے واسطے میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ آل عمران دی ایک آیت مجیدہ پڑھن دا شرف حاصل کر۔ ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق۔ صاحبان ایمان نال اللہ گل کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ویسے یا ایھا الذین آمنوا پڑھن تو بعد ایک آدمی مطمئن ہو جاتا ہے کہ یقیناً اللہ ایمان والے نال ہی گل کر رہے ہیں، اس گل دا بے ایماناں نال کوئی تعلق نہیں۔ لیکن جڑے ویلے اسی قرآن حکیم دا مطالعہ کرنے ہیں بڑے غور نال، تے مینوں کم از کم احساس ہویا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کدی کدی اللہ انہاں نوں آندے نے جڑے ہیں ہی ایمان والے، تے کئی بار یا ایھا الذین آمنوا اللہ انہاں نوں آندا ہے جڑے دعوی ایمان رکھتے ہیں۔ دو قسم کے بندے نے، ایک دعوی ایمان رکھتے ہیں وہ بھی مومن ہی نے جڑے آندے نے اسی مومن ہاں، ایک وہ بندے جڑے ہیں ہی مومن، ایک دعوی رکھتے ہیں انہاں دے ایمان کی صورت ہو رہی، جڑے مومن نے انہاں دے ایمان دی صورت ہو رہی، دعوی کرنا ہو رہے، اس دعوے تے عمل کرنا ہو رہے۔ جس طرح اسی بھی شیعہ کہلوانے ہیں، لیکن جڑیاں 16 صفتاں امام رضا علیہ السلام نے دسیاں نے شیعہ دی، اللہم صلی علی محمد، وہ 15 تے بعد وچ پڑھنیاں نے، پہلی پڑھن آ جاندی ہے بات۔ پہلی صفت جڑی دسی ہے امام نے مومن دی شیعہ دی، وہ پہلی صفت پڑھ کے بندہ اندروں رہ جاندہ ہے کہ میں شیعہ ہی ہاں، باقی 15 آگے نہیں۔ میرے محترم سامعین، میں محسوس کیتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا تو بعد ضروری نہیں کہ اللہ جنہاں نال گل کر رہا ہے وہ پکے ایمان والے ہون، یہ ضروری نہیں، کیونکہ میں سورہ توبہ دی آیت پڑھ دینا، ایک لفظ آمنو ایک آمینو، آمنو اور آمینو بس زبر دا اور زیر دا فرق ہے۔ وہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمینو، اے ایمان والو مومن بھی ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو آمینو، ایمان لے آؤ، اے مومنو ایمان لے آؤ۔ ایک کیڑی گل ہے، نالے مومنو نالے ایمان لے آؤ، یہ دا مطلب ہے جن کو اللہ کہہ رہا ہے مومنو ایمان لے آؤ، وہ دعوے دار ہیں، مومن نہیں ہیں۔ جب اللہ کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یہ دا مطلب ہے وہ دعوی ایمان رکھتے نہیں، مومن ہے نہیں۔ اس آیت مجیدہ جڑی میں جناب دے سامنے پڑھی ہے،
اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور کرو کیا؟ اللہ فرماتا ہے جے تے تسی ایمان والے ہو تے اللہ تو ڈر گئے ہو، پھر ایک کام کرنا، او کی؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حالت میں مرو کہ تم تسلیم کرنے والے بن گئے۔ مومن ہو تو اپنے ایمان کا یہ ثبوت دو۔ جڑا ترجمہ میرے کو ہویا جی، میں وہ ترجمہ نہیں کیتا، وہ جڑا سامنے ہویا ہے وہ تھوڑا جانے گل کی، لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں انج کراں جی میں کیتا ہے۔ ویسے اتنے ایک ترجمہ میرے کو سامنے اے ہوئے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مسلمان مرو۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ ایمان والوں کہہ رہے ہیں کہ ایمان والے ہو، مومن ہو، مسلمان ہو کے مرنا۔ یہ مسلمان ہو کے مرنا چاہیے یا مومن ہو کے مرنا چاہیے؟ بھئی دو گلا نے قبلہ، ایک تو یہ ہے کہ اے ایمان والو تمہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں نہیں مرنا چاہیے مگر مسلمان ہو کے۔ یہ مطلب ہے اللہ مومنوں نو کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہو کے مرنا ہے۔ ایک جگہ تے اللہ مسلمانوں نو آندا ہے کہ مومن کو مرو۔ مسلمان ہونا کمال دی گل ہے یا مومن ہونا کمال دی گل؟ میں قرآن حکیم چ پڑھن تو بعد اس نتیجے تے پہنچا کہ مسلمان ہونا کمال نہیں، مومن ہونا کمال ہے۔ وہ دے واسطے میں آیت مجیدہ پڑھ دینا۔ میں ویسے دا ترجمہ کر کے مطمئن ہاں کہ اے ایمان والو مومنو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم تسلیم کرنے والے بن چکے ہو۔ تسلیم کا، حالانکہ مسلمان دا معنی نہیں کہ تسلیم کرنے والا یہ، لیکن چونکہ مسلمان دے لفظ نو انی عمومیت حاصل ہو چکی ہے کہ تسلیم کرنے والا ترجمہ کر دے کوئی نہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ فرما رہے مومنو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم تسلیم کرنے والے بن گئے ہو۔ تسلیم کر کے مرنا۔ مومن تے مسلمان جڑا فرق آیت کر دی ہے وہ میں سورہ مبارکہ آل حجرات دی پڑھ دینا، تسی حیران ہوگے۔ اللہ فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا، میرے حبیب کچھ بندے ایسے ہیں جو تجھے آ کے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم مومن نہیں ہو۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، آپ ان سے کہیے کہ تم مومن نہیں ہو۔ تسی یہ گل دسو کہ اتھے آ کے کوئی منو آکھے مولوی میں شیعہ، تے تو سید اٹھ کے آکھن کہ مولوی اے کونی ہو شیعہ، اس بندے تے پلے کی رہ جائے گا؟ جیڑا مینو آ کے پیاندا مولوی صاحب میں شیعہ، تو سید ایک پہ کھلو کہندا میں سید نہیں۔ مثلا میں مثال دے رہا، سید میرے تو بڑا ہی ہے نا بھائی، میرے تو بڑا ہے یا بزرگ لفظ، وہ منو آ کے آندا کہ میں شیعہ، اوتھے ایک بزرگ اٹھن وہ فرمانے مولوی صاحب انہوں کوئی نہ آکھن، منو آکھن آجا تینوں پہ آندا نا اے کونی ہو شیعہ۔ تسی اندازہ لاؤ پہ پلے کی رہ جائے گا جڑا اچھا پہ آندا ہے میں شیعہ تے بزرگ پہ آندے نے۔ اچھا ایک بندہ آکھے میں شیعہ تے بزرگ آکھے کوئی نہیں شیعہ، او دے پلے ککھ نہیں رہندا، انہاں دے پلے کی رہ گیا ہوئے گا جڑے نبی نو آ کے آندے نے اسی مومن ہاں تے اللہ پہ فرماندا ہے کوئی نہیں مومن۔ ویسے میں اندازہ پھیلانا بھی بندے پیغمبر اسلام نو پہ آگے آندے نے کہ اسی مومن ہاں تو تو اللہ کی پہ آندہ۔ اچھا اگو مصیبت ہے کہ واہ جے تے انہوں سمجھ آ گئی ہے تو اڈا کی حال ہوئے جڑا ہونا کہنے میں سمجھ نہیں ہوندی وہ تے میں شکوہ شکایت ہوئے گی۔ یہ اصل اچھے پتہ گل کی اصل گل لے کہ میں نے ایک بندے پوچھا سی نماز واجب بعد چندی ہے، خاص عمر ہوندی ہے جدو نماز واجب ہوندی، کوئی آندا 12 سال کوئی آندا 14 سال، چلو نماز واجب ہوندی، وہ آندا تسی مجلس وچ ایڈے ڈلے ہوندے۔ میں کہنا تے نماز بعد وچ واجب ہوندی ہے، مجلس پہلا واجب ہوندی۔ جی جی آندا پہلے لیا باندھے ہو۔ میں کہا نماز دا ایک وقت ہے ادو کھڑی دا ایڈے ایڈے اسی چوڑیاں چ لے کے مجلس وچ لے اونے اے او دی وجہ کی ہے؟ میں کہا تاکہ بندہ نماز دے قابل ہو جائے۔ شکریہ جی، بہت شکریہ، تاکہ ساڈے بچے نماز دے قابل ہو جان۔ سانو اے یقین ہے کہ آخر انہاں بچیاں نو ایتھے بیٹھ کے پہلا مجلس سنانے
مجلساں میں پہلا عادت پہ جاندی ہے، پھر جدوں نماز دا ویلا ہوندا نا پھر انشاءاللہ صرف ساڈیاں بچیاں نو پتہ ہوندا ہے کہ جس نماز وچ اہل بیت دا ذکر نہ ہوے وہ نماز نہیں ہوندی۔ اللہم صلی علی محمد، یار درود پڑھو ایک بار ہر بن، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہے نا نماز دے وچ محمد و آل محمد دا تذکرہ نماز وچ ہے نا؟ مہربانی، یہ مطلب ہے کہ مجلس دس دیئے کہ وہ لوگ کون نے۔ یہ بچہ جڑا ایتھے بیٹھ کے نعرے مار دینا ایڈا کو اینو پتہ لگ جانا جی کہ انعمت علیہم کون نے۔ جدو اس نماز پڑھنی ہے نا تو آکھنا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ رکھ جن پر تیرے انعام نازل ہوئے۔ اللہ فرماتا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو، نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں پتا ہو کہ ہم منہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرات نہ فیم دی گل ہے نہ آیت چرس دی گل ہے، اے جیڑا انعام والے تو واقف نہیں نا اوہی نشے چھے۔ اللہ فرماتا تو انہوں پتا ہونا چاہیے کہ میں نماز کھلو کے ذکر کنہ دا کر رہے الحمدللہ سا ایڈے ایڈے تام ہی سنج پائے نے تاکہ انہوں پتہ لگ جائے کہ انعمت علیہم کون نے، غیر المغضوب علیہم کون۔ بہت شکریہ، یہ میں ایک جملہ لو سبحان کمال کیتی ہے بچے۔ اگے انہیں نیرے نعرے حضرت علی لائے نے تو ہن نعرہ تکبیر لا کے دسیا سی پہ میں منکر توحید نہیں، تو میں منکر نبوت اور رسالت بھی نہیں۔ بہت شکریہ کہ اللہ، میں عرض کر رہا سا کہ اللہ اچھا کی بندیاں دے پلے رہ گیا ہوئے گا جدوں وہ آ کے پہندے نے اسی مومن ہاں، تے اللہ کی کہہ رہے ہیں میرے حبیب کل ان سے کہہ دو لم تؤمنو، تم مومن نہیں ہو۔ اگلی گل بڑی عجیب ہے، اللہ فرماتا ولیکن قولوا اسلمنا، ہم اجازت دیتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہا کریں، اپنے آپ کو مومن۔ اللہ کہہ رہے ہیں ولیکن قولوا اسلمنا، اور تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، تم یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم مومن ہیں؟ تم مومن نہیں، تم مسلمان ہو۔ اللہ پہ آندہ ہے مومن مت کہو اپنے آپ کو، اما قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ ان لطف لینا کیسے بندے نے جڑے کافر رہے نہیں تے مومن ہوئے نہیں۔ توڑی کیا بات ہے، یا میں جلدی کر گیا یا تسی لیٹ ہو پہ کافر رہ، اگر ایک کافر ہون اللہ کیوں یہ کیوں آکھے پہ اپنے اپنے مسلمان آکھ لو۔ اللہ کہہ رہے ولیکن قولوا اسلمنا، اور تم اپنے آپ کو مسلمان کہو، مومن کیوں کہتے ہو؟ یہ دا مطلب ہے اے بچکار کدھرے اڑے نے، کافر رہ نہیں تے مومن ہوئے نہیں، کافر رہ نہیں مسلمان ہو گئے نا تے کو مومن ہوئے نہیں، کافر رہ نہیں تے مومن ہوئے نہیں۔ میں کہ اللہ کی ہویا انہوں؟ اللہ فرمایا خبردار یہ اپنے آپ کو مومن کہیں، کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قَلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ بچے غور نہ سن لیں، جب بندے کے اندر اسلام آ جائے تو مسلمان ہوتا ہے، ایمان آ جائے تو وہ مومن ہوتا ہے۔ یہ مطلب ہے کیسے بندے نے جنہ کے اندر اسلام آ گیا ہے، بولو جی تھے ایمان نہیں آیا، بہت شکریہ، اسلام آ گیا، ایمان اندر داخل نہیں پہ ہوتا۔ کئی باری مہمان آتے ہیں تو بندے انہوں روح افزا دیندے نے یا جامع شیرین دا شربت دیندے، تے مہمان ود جان تو پھر آتے ہیں نرا پانی لئی آؤ۔ وہ جڑے بندے نے نرا پانی سادہ دیتا جاندے نا، وہ آ کے گلا کرتے ہیں، پھر دکھ اس گل ہے کہ ساڈے تو جڑے پہلے آئے سن انہوں نے روح افزا پیا ہے، اسی گئے سانو سادہ پانی پیا ہے۔ وہ آندا تینوں کسے دسیا ہے؟ وہ سکیا نہیں،
دسیا میرے کسے نہیں. وہ جڑے گلاس پانی دیتا نے نا, وہ جدو میں اتوں تک لیا ہے نا, ادو مینو حساب لگا ہے کہ یہ تو پہلا کسی جامع شیریں والا شربت پیتا ہے. یہ مطلب خوشبودار شے آ کے بھی گزر گئی ہوئے تے اپنی خوشبو چھڑ جائے. مہربانی, بہت شکریہ. خوشبودار چیز آ کے بھی گزر گئی ہوئے تے او دے چوں اپنی خوشبو چھڑ دیندی ہے. حالانکہ جامع شیریں وچ کوئی نہیں, شربت وچ کوئی نہیں, بالکل سادہ پانی ہے, لیکن وچوں گزر گئی, وچوں گزرتا تے گلاس وچ بھی خوشبو رہ جاندی ہے. قرآن تے میرے ہاتھ نے سادات دی اکثریت ہوے گی الحمدللہ. یقین کرو او بندے نے جنہاں چوں ایمان ایک واری بھی نہیں گزرے. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے لما يدخل الایمان فی قلوبکم, ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں. میں سیالکوٹ ہاں, سیالکوٹ میرا پیدائش دا ضلع ہے. اپنے گھر کھلوتا میں میری پنجابی وہ اتنے نہیں کہہ سمجھنا, تو میں اٹلی جا کے تو پنجابی نہیں نہ بولنی. ویسے پنجابی دا کہ لفظ ہے ڈکا. وہ ڈکا آیا ہوئے تو کئی باری پاڑشے جتے سارا چھت تے پانی کھلو رہندا ہے, وہ ڈکا لائیے تو پانی باہر جانا ہے. یہ میں حیران ہاں کہ اسلام بچوں گزر گیا ہے. یہ اگے ڈکا کیڑا آیا جڑا ایمان نہیں گزر. مولا تو جیسا خیر دے کہ اسلام گزر گیا تے اللہ کہہ رہا ہے سب نے مسلمان آکھو. یہ مطلب اے رومال ہے نا جی, یہ تے وچ تسی پانی پاؤ انج کر کے, پانی گزر جائے گا سیدھا وچ. یہ وچ تسی دودھ پاؤ, وہ یہ نہیں ہوے گا جی پانی. یہ وچ کوئی تھوڑا بہت کوئی ملائی شلائی رہ جائے گی, کیونکہ پانی پتلا ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے. دودھ ذرا موٹا ہوتا ہے, بہت شکریہ, وہ اپنا کوئی نہ کوئی چھڑ جاتا ہے. یہ میں نے حساب لگ گیا ہے یا تے اسلام کچھ پتلا ہے تے ایمان کچھ موٹا ہے. اسلام گزر جاتا ہے, ایمان نہیں گزر. گل کوئی وچ ہے, پتہ نہیں یہ کوئی حجم دا فرق ہے, میٹیریل دا فرق ہے, یہ میں نے پتہ نہیں. البتہ میں کوشش کر کے لبھیا ہے کہ وہ ڈکا کیڑا ہے. وہ ڈکا اسلام نو نہیں روکدا تے ایمان اگے جاندا نہیں. وہ میں 15ویں پارے چو ڈکا لبھا جی ڈکا. ہن تسی حیران ہوئے گئے کہ وہ ڈکے والی آیت کیڑی. وہ میں پڑھن لگا ہے, یہ سورہ مبارکہ میرے کول بنی اسرائیل ہے, خالق کے کائنات نے فرمایا. اللہ فرماتا ہے وما, شکریہ, وما منع الناس ان یؤمنوا, وہ شے جو ایمان کو روک دیتی ہے, وہ شے جو ایمان کے سامنے رکاوٹ بن جاتی ہے, جو منع کرتی ہے اسلام کے ایمان کے داخلے سے. اللہ فرماتا ہے وہ ایک چیز ہے, میں کہ اللہ کیڑی. اللہ فرماتا ہے اس جاءہم الہدی, حالانکہ ہدایت بھی لوگوں کے پاس آ چکی ہے, ایمان پھر بھی داخل نہیں ہوتا. ہدایت بھی آ چکی ہے لیکن ایمان لوگوں کے اندر داخل نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ ہے, بچے نوجوان ذرا سن لین وہ وجہ, وہ ڈکے لاؤ وچوں, ڈکے لاؤ تو پتہ لگے. میں ڈکا پیچھا کرن لگا, میں بطول دی شان پڑھنا چاہنا. میں اس مجلس سے جناب سیدہ دی شان پڑھنا چاہنا. اے جڑا اکھاں دے اگے آندے نے ککرا آ گیا, کوئی آندا موتیا آ گیا, کوئی آندا گٹا آ گیا. جیڑی شے بھی اکھاں گے ہوندی ہے ڈکا ہی ہے نا. وہ یا ڈکا آ جائے پھر کی کر دینے, اور ان آپریشن آندے نے, وہ بھی صاف کر کے اکھ وچ لینس پا دیندے نے یا اینک لا دیندے نے. کوئی ڈکا ہی ہے نا. ڈکا اکھ اگے آ جائے تے دسدا کچھ نہیں. بہت شکریہ. ڈکا دل تے نفس جے آ گئے تے اندر ایمان داخل نہیں ہوندا. میں وہ ڈکا پڑھن لگا, انشاءاللہ آپریشن ہو جائے گا. ہونی جے تے ہونی ڈکا لے گیا, خدا دی قسم بندے قرآن تے غور نہیں کرتے, ڈکا آنج لیندا ہے. قرآن دی مینوں قسم ہے, اے ڈکا لے جائے علی علی دسن لگ پیندا ہے, بطول بطول دسن لگ پیندی ہے, حسن حسن دسن لگ پیندا ہے, حسین حسین دسن لگ پیندا ہے. جنہ تانوں دکھ لگدا نا فلاں, تہاڈا کی خیال ہے جڑے ویلے آنج کھلو کے نبی نے آکھیا ہوئے من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, نبی بھی پہ دستا نہیں تے علی بھی پہ دستا نہیں. وہ جڑے ان تک نہیں منتے ڈکا ہے. جنہوں ولایت نہیں دسدی وہ دے کے بھی ڈکا ہے, جنہوں عصمت نہیں دسدی وہ دے کے بھی ڈکا ہے. میں وہ ڈکا دسن لگا.
اللہ فرماتا ایمان بچ اترے تے اکھاں کھلن، وہ ڈکا ہے، وہ ڈکا کی ہے؟ اللہ فرماتا ہدایت بھی آ چکی، پھر ڈکا لگ گیا، میں کہ کی رکاوٹ ہے؟ خالق فرماتا اللہ، ایک گل تو علاوہ اور گل ہی کوئی نہیں، اللہ دا معنی سوائے اس کے اور کچھ ہے ہی نہیں، اللہ جتھے آندا ہے وہ دسدا ہے بس اے ہی ہے اور کوئی نہیں، اے ہی ہے اور کوئی نہیں۔ مثلا لا الہ الا اللہ، اللہ پہ دسدا ہے وہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ وما ارسلناک الا، ہاں اللہ پہ دسدا ہے عالمین دی رحمت ہو ہی ہے اور کوئی نہیں۔ اور اللہ پڑھا لا فتح الا علی، مرد میدان ہے یہ، ایڈا اور کوئی نہیں۔ لا سیف الا ذوالفقار، اے تلوار کمال دی ہے، ایدے نال دی اور کوئی نہیں۔ ہن میرا خیال ہے اللہ پڑھا یا سواد آئے گا ایک اور اللہ پڑھ لو، او ذرا مگرلے پاسے ذرا پیڑی گل میں تا نہیں سکا پڑھتا، چلو پڑھ دینا۔ تمام ملائکہ نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، اللہ فرمائے ایک ہی پیڑ ہے اور کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، جن میں سجدہ ہوئے وہ تو ایک ہی سجدہ نکلیا اور کوئی نہیں۔ اللہ جناب دے ذہن چ میں رکھ لیا، ہن پڑھنا۔ اللہ فرماتا ہے ایک ہی رکاوٹ ہے، اللہ اور کوئی نہیں، ڈکا ایک ہی ہے، کی ڈکے دا سواد ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان قالوا بعث اللہ بشرا رسولا، ان میں ایمان اس لیے داخل نہیں ہوتا کہ وہ بکواس کرتے ہیں کہ اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا۔ تو غور نہیں فرمایا، وہ میرے رسول کو بشر کہتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان میں ایمان داخل نہیں ہوتا۔ جو رسول کو بشر کہے اس میں اسلام آتا ہے، ایمان نہیں۔ کیا بات ہے بھائی، تہاڈی خیر ہوئے۔ اے جڑے دروازے چو تسی گزر کے آئے ہو اے وڈا ہے، جتھوں میں گزر کے آیا چھوٹا ہے۔ بولو 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 یار، جتھوں میں گزر کے آیا دروازہ چھوٹا ہے، آؤ دے چو اونٹ گزر جانا، اے دے چو اونٹ نہیں گزر، بولو نہیں گزر، مہربانی۔ وہ وڈا ہے اے چھوٹا ہے، جتھوں اونٹ نہیں گزردا اتھوں بندہ ہاتھی لے آئے، اور بندے آکھن گے آ ویکھ خدا دا خوف کر، اتھوں تے اونٹ نہیں سی لنگیا، تو اتے ہاتھی لینا۔ جتوں چھوٹی شے نہیں گزردی بڑی گزر سکتی نہیں، تو پھر من جاؤ جنہ دلاں وچ نرا ایمان نہیں ہوندا کلے ایمان کیسے آئے؟ سبحان اللہ، مہربانی یار، آخر ایمان سے کلے ایمان تو بڑا ہے نا۔ تو جو نبی کو بشر کہتے ہیں ان میں تو ایمان نہیں آتا، کلے ایمان کیسے آئے؟ یہ مطلب ہے عقیدہ درست، سبحان اللہ، پیغمبر دے متعلق عقیدہ درست ہوئے گا تے جالے لے جان گے، اگو ڈکے اتر جان گے۔ نبی نو پتہ گل کی گل گھوڑے نکڑن دی نہیں، گل علم دی بھی نہیں، گل کونڈیاں دے ختم دی بھی نہیں، گل ماتم دی بھی نہیں، گل 11ویں شریف دی بھی نہیں، اختلاف پیچھے اور پوری دنیا نال جڑے اسی وکھرے ہوئے ہیں وہ گل ہو رہے، اے گھوڑا کڈن دی گل نہیں، وہ گل پیچھے وے۔ پوری دنیا دے تے ساڈے چ ایک فرق دساں، بچے نوجوان اچھی طرح سن لیں۔ پوری دنیا کی نظر میں بشر پہلے تھے، نبی بعد میں بنے ہیں، ہماری نظر میں نبی پہلے تھے، بشر بعد میں۔ بھائی بہت شکریہ، نہایت مہربانی۔ بھائی دو چیزیں ہیں، پہلے بشر تھے، 40 سال بعد نبی بنے، ایک نظریہ ہے نہیں۔ ساڑھے نزدیک ہے نہیں، ساڑھے نزدیک نبی پہلے تھے، نبی تو اس وقت بھی تھے جب آدم بھی نہیں تھے۔ کن تو نبی و آدم بین الماء والطین، نبی پہلے تھے، بشر بعد میں بنے ہیں۔ اللہ نے بشر کو نبی نہیں بنایا، نبی کو بشر بنایا۔ بندے ساڑی مخالفت کرن، سانو کافر آکھن، انج خدا دی قسم نقصان بڑا ہویا ہے ساڑھے عقیدہ نو چھڑ کے۔ میں بیانا ساڑھا عقیدہ چھڑ کے دنیا نو نقصان بڑا ہویا ہے۔ مثلا اتنی اچھی گل آ گئی ہے تے تہاڈی پتہ نہیں اس برکت دی وجہ تو، اس ماحول دی وجہ تو آئی ہے، یہ میرے ذہن چ کوئی نہیں سی آئی ہے، ہن ہی آئی ہے، ہن ہی میں بیان کر دینا۔ اج میں شاعران نہیں آمد ہو جاندی،
میں سمجھو آمد ہی ہو گئی ہوں میرے ذہن کی گل آئی ہمارا زندگی میرے عزیزو گل آ گئی ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ پہلے نبی تھے بشر بعد میں بنے ہیں ہماری ہدایت کے لیے اگر بشر نہ بنتے نہ ہمیں وضو کا طریقہ آتا نہ ہمیں غسل کا طریقہ آتا نہ ہمیں بہن سے سلوک کا پتہ چلتا نہ بیوی سے سلوک کا پتہ چلتا نہ ماں سے سلوک کا پتہ چلتا یہ مطلب ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ نبی نمونہ بن کے آئے ہیں اور جب نمونہ ہی بشر کے لیے بنے ہیں بشر تو بننا پڑا نا یار جدے واسطے نمونہ بننا کی بلا او دے واسطے بشریت نو ہدایت کرنی ہے تے بشر بنے نے نبی پہلے تھے بشر بعد میں بنے ہیں ہماری ہدایت کے لیے اگر دنیا ہمارے عقیدے پہ قائم رہتی تو محمد کے بعد نیا نبی نہ بنتا سبحان اللہ سبحان اللہ جس بشر کو جرت ہوئی کہ میں نبوت کا دعویٰ کر دوں وہ گنجائش لے گیا کہ پہلے بشر ہوتا ہے پھر نبی ہوتا ہے بڑے لطف دی گل سی ضائع نہ کرنا وہ گنجائش لے گیا کہ چونکہ پہلے بشر تھے بعد میں نبی بنے لہذا میں بھی بشر ہوں تو نبی بن سکتا ہوں اگر پوری دنیا میں یہ عقیدہ ہوتا کہ جو نبی ہے وہ پیدا ہی نبوت پہ ہوتا ہے کوئی نیا نبی نہ بنتا کوئی نیا نبی نہ بنتا اگر لوگ پہلے دن ماں کی گود میں نبی مان جاتے لوگوں نے 40 سال بعد مان کے بڑا نقصان کیا کئی 40 سالے نبی ہو گئے کئی 40 سالے 50 سالے نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے اگر بندے کہتے کہ نبی ماں کی گود میں بھی نبی ہوتا ہے کسی کو جرت نہ ہوتی لیکن بندے اندر سے جانتے تھے کہ اگر ہم نے نبی کو ماں کی گود میں نبی مان لیا تو محمد کے بعد اس کا نائب بھی اسے ماننا پڑے گا جو ماں کی گود میں وسیع ہو سبحان اللہ مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرما پھر نائب رسول بھی اسے ماننا پڑے گا جو ماں کی گود میں وہ نبی ہو وہ ولی ہو وہ رسول ہو وہ وسیع ہو لو جناب علی نبی پہلے تھے بشر ہماری ہدایت کے لیے بنے شکریہ لو جناب یہ مطلب ہے پیغمبر نو پیغمبر مننا ہے تسلیم کرنا ہے اے ایمان والو ہن میں آج دوبارہ پڑھ رہے اور دیکھو جب مرنا تو تسلیم کرنے والے بن کے مرنا تسلیم کرنے والے بن کے مرنا اتھے اہل سنت دوست ہون گے علاقے چ جنازے وغیرہ تے جاندے ہو گے اہل سنت دا جڑا جنازے دی دعا ہے نا میں ویکھن اہل سنت دا جنازہ جے کسے سنیا ہوئے مقدر نے کسے تے جے کسے سنیا ہوئے کیونکہ اونچی نہیں پڑھ دے اہل سنت جنازہ اونچی نہیں پڑھتے بڑے کسی اہل سنت دوست کو آخیا جی یار نماز جنازہ ذرا سنا وہ جدو آئے گا نا صغیر نا و کبیر نا غائب نا و شاہد نا آؤں مینو وہ بابا جی ایک لفظ آؤں وہ تو دھیان نال سننا ہے وہ ایک دعا ہے اے اللہ ہمارے چھوٹوں کو بخش لے بڑوں کو بخش لے غائبوں کو بخش لے حاضروں کو بخش لے اور ایک لفظ آؤں ہے اے اللہ ہمیں زندہ رکھ تو اسلام پہ رکھ موت دے تو ایمان پہ دے نہیں غور نہیں فرمایا ہمیں زندہ رکھ اسلام کے اوپر موت دے ایمان کے اوپر وہ مسلمانوں کے نماز جنازہ میں تو مسلمان ہونے سے بڑا کام مومن ہونا ہے نا زندہ رکھ تو اسلام پہ رکھ موت دے تو ایمان پہ دے یہ مطلب ہے مسلمان کو مومن مرنا چاہیے اور اللہ کی کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تمہیں جب مرنا ہے نا تو تسلیم کرنے والے بن کے مرنا یہ مطلب ہے مسلمان کا ترجمہ کرو تو پتا چلے مسلمان کسے کہتے سبحان اللہ راضی ہو گیا میں ترجمہ کر دیتا ہے اے ایمان والو جب مرنا ولا تموتن
الا وانتم مسلمون، جب مرنا تسلیم کرنے والے بن کے مرنا. مرن تو پہلا تسلیم کرنے والی دی سند لے کے مرنا. تسلیم کیویں کرنا ہے او دے واسطے بھی ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا. او سورہ مبارکہ نساء دی آیت ہے. خائنو لے جاؤ ایسے نہیں پڑھنا. بھائی جی نو کام سامنے لگاؤ ایس ہے آ کوئی نہیں پڑھنا. انہوں کیویں پتہ لگ گئے؟ تسی آکھو کہ ٹیچر جو ہے تجربے نال جڑا تسا جم کے سکولے کلیا ہے ٹیچر نو پتہ لگا کہ انہیں جو گا نہیں تے جس بنائے ہی آپ ہون. کمال ہے، بہت شکریہ قبلہ، بہت مہربانی. میں ٹیچر نو صاحب لگ جاتا بھی انہیں جو گا نہیں اس کوئی نہیں جو پڑھنا. وہ آندا ہاں وہ آندا نے مہربانی کرو اسا پڑھانا ہے. آندا پھر ایک گل وہ جڑی ایک گل دسدا ہے نا انہوں دھیان نہ سننا چاہیے. بچے پڑھانا کوئی نہیں پروگرام پھر سن لو. اگر ٹیچر آکھے بہت شکریہ اگر ٹیچر آکھے پہ اس کوئی نہیں جو پڑھنا تسی آکھو نہیں کو مہربانی کرو اسا پڑھانا ہے. وہ آکھے گا پھر ایک گل ہے وہ جڑی ایک گل دسے نا انہوں دھیان نال سن لینا. جو ایک گل نہ سمجھو گے کوئی نہیں جو پڑھنا. اللہ فرمایا میرا حبیب لا یؤمنون ایک کوئی نہیں وہ مومن ہو سکتے. پھر بالکل نہیں ہو سکتے. فرمایا حتی ایک گل ہے فرمایا او دا آئے ہائے صدقے جاواں. بابا جی ادو بھی لوگ سنی سی نبی کو. اج میں قرآن پہ پڑھنا اج میرے کو سن لو. پیغمبر دی سنت سمجھ کے میں عرض کرنا تسی ذرا سنتے صحابہ سمجھ کے سنو. نبی پاک جی تو قرآن پڑھتے سن کون سنتے سن؟ صحابہ. تو ہوں میں پہ پڑھنا تو ہی سننا. ہوں کئی بچوں سید نے شفاق شاہ صاحب تشریف فرمانے تے تسی ہوں نقوی قاسمی بخاری سید آکھو کہ بندہ پوچھے اس مولوی نو سانو تو صحابہ دے تھاں تے گن چھڑیا تے آپ تو نبی پاک کی سنت تے عمل کرنا پیا تے سانو نہ صحابہ دی سنت تے عمل کرو تے چلو انج کر لینا. جنوں غصہ پہ لگدا ہے او ایتھے آ جا میں اوتھے بیٹھ جاں. او سنا لے سنت تے عمل ہی کرنا نا غصہ کرن دی لوڑ نہیں. ہن قرآن پڑھدا پہ میں ہاں تہاڈی پھر اس ویلے پوزیشن ہے ہی کہ صحابہ دی سنت سمجھ کے سنو مہربانی کرو. میں سرکار دی سنت تے کسے ویلے تسی پڑھو گے تے میں بیٹھا ہوواں گا پھر وہ سنت تے تسی عمل کرنا اے سنت تے میں عمل کرنا. اللہ فرمایا لا یؤمنون ہن سن دے نے پے او جنہاں دے متعلق آئے تھے اے مومن. سواد تانوں کوئی نہیں آیا یہ جڑے منڈے نو کھلار کے ماسٹر رکھے انہیں کوئی نہیں پڑھنا وہ کتھے کر کے کھلوتا ہوں وہ پیرا تھلے زمین نکلی ہوں بھی گل چھڈ بھی چھڑو. یہ کیسے بندے سر جنہ دے متعلق اللہ پہ فرماتا میرا حبیب جی انہیں کوئی نہیں ہو مومن. نبی پاک نے گنجائش کڈی فرمایا یا اللہ کسے طریقے فرمایا حتی ایک طریقہ. ہوں وہ توجہ رکھنا او کی آئے ہائے اللہ فرماندا ہے حتی یحکموک فیما شجر بینہم اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک ہر فیصلہ تجھ سے نہ کرا. ہائے 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 ہر فیصلے میں جب تک تجھے قاضی نہ بنائے جب تک تجھے حکم مقرر نہ کرے جب تک تجھے جسٹس مقرر نہ کرے ہر فیصلہ تیرا منن اپنا نہیں. حضرات مومن اسے کہتے ہیں جو نبی پہ فیصلہ مسلط نہ کرے ہائے ہائے بلکہ پیغمبر کا فیصلہ اپنے نفس پہ مسلط کرے. یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے قاضی بنا کے تیرے فیصلے پر مطمئن ہو جائے. پھر ہائے ہائے اللہ فرماتا سما سما نو سمجھ دو تھوڑا بہت. سما رضیہ بی بی مسجد 10 روپے دے گئے نے آمین. سما آمین کی ہو گیا یار تساں تے کدی اعلان نہیں سنے آمین. سما سما دا میں نا پھر آمین ایک باری بھی آمین پھر آمین. ہن سواد آن لگا سما دا. اللہ فرماتا ہے ہاں جب تجھے قاضی بنا لے اور تو جسٹس بن کے فیصلہ دے دے پھر اللہ فرماتا ہے سما پھر لا یجد فی انفسہم مومن وہ ہے جو تیرے فیصلے کو اندر بھی تنگی محسوس نہ کرے جو تیرے فیصلے کو اندر سے بھی تنگی سے قبول نہ کرے. تو فیصلہ دے دے اندر سے بھی جس کو تنگی نہ ہو مما قضیتا تیرے قضاء پر تیری قضا پر تیرے فیصلے پر تیرے فیصلے کو اس طرح تسلیم کرے کیسے دل میں بھی تنگی سے محسوس نہ کرے
وَيُسَلِّمُ تسلیما، بلکہ اس طرح تسلیم کرے جس طرح تسلیم کرنے کا حق۔ سبحان اللہ یار، ایدی شدت دیکھو بابا جی، یسلمو تسلیما، شاعری سنتے رہتے ہو، میں شاعر تو نہیں تے اونجے وے کہ کافی ردیف ممی کچھ پڑھنا۔ یسلمو تسلیما یہ اسی وزن پہ ہے، یطہرکم تطہیرا، یہ اس طرح پاک ہیں جس طرح پاک ہونے کا حق ہے۔ محمد کے فیصلے کو اس طرح مانو جس طرح صدقے صدقے ماننے کا حق ہے۔ اور جب نبی فیصلہ کر دے تو اللہ فرماتا ہے سنو، لا یجد فی انفسہم، تمہارے نفسوں کے اندر بھی تنگی نہ ہو۔ نبی گل کرے تسی اندروں تنگ ہو جو، کونی مومن قومی بظاہر آندھی بھی رہو نا، کیا بات ہے کیا بات ہے، بظاہر دی گل نہیں، آئے بظاہر دی گل نہیں، فی انفسہم وچوں تنگ تے نہیں، تے میں کیا لگ کے میں پتہ لگے کہ وچوں تنگ ہے کہ نہیں، فرمایا تو لوکاں نو دفع کر، میں نو تے پتہ نہ وچوں تنگ ہے کہ میں تے علیم بذات صدورنا، میں تے سینے دے اندروں پہ وینا نا، جو اندر سے تنگی محسوس نہ کرے۔ کئی باری اندر دی تنگی باہر آؤندی ہے، کئی باری نہیں آؤندی، جدی اندر دی تنگی اکا باہر نہ آوے او بہت وڈا منافق ہے، او بڑا بہادر منافق ہے کہ اندروں تنگ ہے تے بظاہر ہستا ہاں، ورنہ چھوٹا موٹی منافقت اندر رہندی نہیں، باہر آ جاندی۔ بھائی مچھی دے بازار چو تسی گزرو، بہت بہادر بندہ ہے جڑا ایک واری آنج بھی نہ کرے، او جڑا آنج کی کیتا تنگی ایتھے نہیں، تہاڈی کیا بات ہے یا تنگی ایتھے نہیں، میں کیویں تنگی بیان کراں؟ 50 سال تو اتے دے بندے توجہ کرو، 50 سال تو اتے دے تے تھڑڑیاں سنائیے گل۔ پرانے زمانے چ جننے بچے گھر دا سودا لین جاندے سن، وہ کوئی سودے نال غرض نہیں سی ہوندی، وہ چونگا لین جاندے۔ بچیاں نو کوئی نہیں پتا اج کل، بچے وہ چونگا ہوندا سی، کیونکہ جدوں آکھیدا سی نا بچے نو جا بالٹی پانی دی لے کے آ نلکے تو، وہ نہیں سی جاندا، کیونکہ نلکے چو چونگا نہیں سی لبدا۔ جدوں انہوں آندے سن جا سودا لیا، وہ پھر پجا جاندا سی میں لیاؤنا، بہت شکریہ۔ یہ ہن صرف انہوں پہ سمجھ آؤندی ہے جس چونگا لے، باقیاں نو کوئی پتہ نہیں پیا۔ میرا ایک چاچا ہوندا سی بابا جی تلیاڑے، وہ دی دکان سی، بشیر احمد انہاں دا نام سی، محمد بشیر، وہ بھی چونگا دیندے سن، بچے جاندے سن پا چونگا دیں، یعنی سودا لے کے دے کے سودا دے کے تو انہاں نے پا چونگا، پھر پا چونگا کیویں دیندا سی ادھروں ویکھ، وہ آنچ بھی تو رکھیا جا سکدا نا، اور پھلڑیاں شلڑیاں ہوندیاں سن یا کوئی تھوڑے بہت کوئی چنے شنے تے پھڑ کے تو دو چار پھلڑیاں یا ملوک وغیرہ تے انج کر کے دیش نو لے کے، وہ نہیں چل، وہ جڑا انج کردا سی نا باسا ہی نہیں گل، وہ اندروں تنگ سی نا میں نہ دینا پے، وہ مطلب ہے کہ اظہار ہو جاتا ہے اندر دی تنگی، اندر دی تنگی دا اظہار ہو جاتا ہے۔ یقین کرو بندہ اچھا نہ پڑھدا ہوئے تے مجمع بھی کدی کدی نعرہ شعرہ تے ماردا ہے، لیکن اندروں سانو پتہ لگدا ہوندا ہے بندے وچوں، ویسے پتہ لگ گیا ہوئے نا بندے وچوں تنگ نے تے چھڑ چھڑنا چاہیے، بندے نو آڑ نہیں رہنا چاہیے، تے ویسے جے مننے بندہ تے ایتھوں میری تقریر نو کوئی ایتھوں نام مننے او دا ککھ بھی نہیں بگڑتا، محمد گل کرے آیا صدقہ جانا تے کوئی بندہ ایتھوں تنگ ہو جائے وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، صدقہ ایک بندہ بولے مومن نہیں ہو سکتا، اے دا مطلب ہے کوئی بندہ آج کل رواج ہے دوجے دا عقیدہ چیک کرن دا، اپنے عقیدے دے متعلق کسی نو فکر ہے ہی نہیں۔ کسے بندے نو اس دور چ میں ویکھیا اپنی نماز دی فکر نہیں
کہ میری قبول ہوندی ہے کہ نہیں, نال دے دی نماز دی فکر ہے یہ قبول ہوندی ہے کہ نہیں. میرا خیال ہے بجائے تھرمامیٹر لے کے بابا جی تے بندہ چیک کردا پھرے آ مومن ہے کہ نہیں, آ مومن ہے کہ نہیں, آ مومن ہے کہ نہیں. تینوں میں نبی دا فیصلہ سنانا, تو اپنے متعلق سوچ کھاں ایتھے ٹھنڈ پئی ہے کہ آگے لگی. صدقے جاواں, سار اٹھاؤ میرے نال, میں بالکل قریب آ گیا. حضور اگر ایمان چیک کرنا ہے تو کسی کا نہ کرو, صرف اپنا کرو. نبی فیصلہ دے دے, جو اندر سے تنگ ہو وہ مومن نہیں ہوتا. لوگوں تمہیں قرآن کا واسطہ, یہ من کن تو مولا قوالی نہیں, محمد کا فیصلہ ہے. آپ خود سوچو اے ولایت اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی. اگر دل قبول کرتا ہے تو مومن ہو, اگر دل قبول نہیں کرتا قبلائے دی زبان نہ تعلق ہی کوئی نہیں, یہ تعلق ہی ایتھوں نالے. لو جناب نبی جو فیصلہ کر دے, مہربانی نبی جو فیصلہ کر دے. میرا خیال ہے کہ میں کافی پڑھ گیا تو ہن تھوڑی جی شان سیدہ پڑھنا چاہتا کہ میں سلیمو تسلیمہ, نبی جو کہے تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے. مہربانی کرو, یہ لفظ یسلم تسلیما ایک اور جگہ بھی آیا ہے, انشاءاللہ میں تو پڑھ دینا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, اے ایمان, ہاں اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں اوپر نبی کے. یا ایھا الذین, صدقے صدقے آمنو, اے ایمان والو, صلو علیہ وسلموا, آ گیا پھر وسلموا تسلیما, درود بھیجو اور جس پر بھیجو اس کو تسلیم کرو. جس طرح تسلیم کرنے کا, تسلیم کرنا کس نے ہے؟ جس نے درود بھیجنا ہے. تسلیم کرنا کسے ہے؟ جس پر درود بھیجنا ہے. بھیجو حوالہ ایک باری, اللہم صلی علی محمد. میں آخیا نبی پاک تے درود پڑھو, تسی تے آگاہ نہیں لے گئے. آلے ہی ضروری, اللہم صلی اللہ محمد تے رکدا نہیں. جے کوئی اہل سنت بیٹھا ہوئے تے انہوں آکھی اینا کو پڑھ پڑے گا. اہل حدیث دیوبندی اللہم صلی اللہ محمد, اے نماز شماز پڑھ دے ہو. چلو میں کیا آپ بیٹھا ہوں, میں یار اسی سارے نماز پڑھنے ہیں تے نماز ہے جی درود پڑھنے ہیں کہ نہیں. کیڑا اللہم صلی اللہ محمد, یہ اسی شیعہ آل محمد تک پڑھنے ہیں. اہل سنت اللہم صلی اللہ محمد تک پڑھ دیں نہیں. وہی آل اہل حدیث جو ہیں سارے لوفر سارے ہو گئے سارے کٹھے. یہ مطلب ہے درود یا محمد تے یا محمد دی, جدے اتنے درود پڑھنا ہے انہوں تسلیم کرنا ہے. جی میں تسلیم کرن دا حق ہے. درود مصطفیٰ تے نہ وہابی روک دینے, نہ دیوبندی روک دینے, نہ شیعہ نہ سنی. شکر الحمدللہ کدھر کٹھے بھی ہوئے نے. یہ مطلب ہے درود محمد تے محمد دی, میرے لوگ ٹکا کے دیکھو, ٹکا کے محمد تے محمد دی آل تے, او محمد دے فوراً بعد جس آل تے درود ہے نا انہوں بطول آندے. صدقہ جانا آباد رہو, بی بی دی آمد دی مبارک وصول کرو. او جڑا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ہے نا, او جدے تے سب تو پہلا درود جاندہ ہے او دا نا فاطمہ زہرا. مولا تو انہوں جزا دے رہے. تا اللہ نو پوچھے سی جبریل نے چادر چکون نے, اللہ فرمایا او فاطمہ, او فاطمہ دا بابا, او فاطمہ دے بیٹے نے, او فاطمہ دا شوہر ہے. کیوں مرکز بنایا؟ تاکہ کائنات کو پتا چلے درود نبی کے رشتہ داروں پہ نہیں, بطول کے رشتہ داروں. مولا تو انہوں جزائے خیر عطا فرمائے. صلو علیہ وسلموا تسلیما, اے ایمان والو درود بھیجو اور جس پر بھیجو اس کو تسلیم کرو. کیسے؟ بولو بولو. جیسے تسلیم کرنے کا
وہ حق کیویں میں پڑھا کیویں پڑھا؟ تواڈے 2 بچے سکول جاندے ہو، ایک 9 بجے سکول لگے تے 8 بجے اٹھ کے آکھے جناب انتظام کرو گرم پانی دا، میں نہا کے جانا سکول، میں نانا اچرا نو ناشتہ تیار کروں۔ ایک مشیرہ نو آکھے ناشتہ بندیاں بندیاں میرے کپڑے استری کر دے، اے پہ جاندہ جے سکول ہے جی میں جان دا حق ہے۔ ہن دوجا سن لو، انہوں 8:30 بجے گھر دے جا کے آندے نے آدھا گھنٹہ رہ گئی، وہ کی آندا ہے قیامت آن کے پٹھا کویا کہ نہیں؟ پٹھا کویا نا، جانا انہیں نہیں ہے، اے جانا انہیں نہیں ہے ہونے کہ نہیں؟ اوہ نہیں پتر قیامت دی نہیں اٹھتا، آدھا گھنٹہ رہ گیا، اٹھ پئی نا 5 منٹ بعد جا کے پھر اٹھی، او اٹھیا نہیں، رضائی پرا سٹ کے کدی تے مرو گے نا تسی، بڑے نے سویرے تنگ کر آ چل چل نہ آ میں نہیں 4 چھٹے منہ تے مارے، کتھے جے میرے کپڑے لیاؤ، میرا منہ ویندے پہ کی سنے اے ایتھوں تنگ اے صدقے جاواں آ جڑا آوازار ہو منہ ویندے پہ اور میرے کپڑے لیاؤ یہی ٹھیک نے، اور وردی پا لے اور خیر سے لے 2 سوٹیاں کھا لیں گا، وردی پھر کل پا لے، مار پٹ کے تیار کر کے انہاں اگل مگل کر کے ناشتہ ادھا انڈا 1 پراٹھا اے چل ہنا چل اوتھے جاندیاں باہر لا بوا کھچ کے ماریا ٹھا، سارے محلے نو پتہ لگ گیا نالائق ہون گیا۔ اے بوے پنن والے چنگے نہیں ہوندے میرے عزیزو، وہ جڑا باہر لا دروازہ اس کھچ کے ماریا وہ گل ہاتھ دی نہیں، وہ ہاتھ تو تنگ نہیں، وہ اتھوں تنگ ہے، ایک پہلا نکلیا نا تے دوجا بعد چھٹی والے دیکھا جی جڑا مگروں گیا سی نا پہلا آئے گا دوجا ہوتا تو بعد آئے گا۔ مہمان پوچھے منڈے پڑھ دے جدو وے پڑھ دیں، وہ جڑا پہلا میں دسیا وہ دے متعلق کی آکھن گے آج ہی پڑھ دے الحمدللہ تے اے بھی پڑھ تسا انداز نہیں ویکھا اے پڑھ دے جے ہاں پڑھ دے الحمدللہ تے اے بھی اے جڑا ہوکا لے کے آندا اے بھی پڑھ دے وہ گھر دے اندر اینوں کی ہے وہ آندے نے سکولے آؤ ہی جاندا ہے جی میں جان دا حق ہے تے اے کی کردا ہے اس اگے چپ ہی کر وہ سویرے آ کے ویکھو اے سویرے نو اٹھانے کو 8:30 اے پھر جان لگدا ہے پھر کدی جان لگدا ہے ایتھے اڑ اوتھے اڑ اوتھے اڑ اوتھے اڑ جے اڑ دی سمجھ آ گئی ہے نا قرآن تے میرا ہاتھ ہی اللہ پہ فرماندے جدے تے درود پڑھیے انہوں آڑ آڑ کے نہیں منی دا صدقے جہار اٹھاؤ میرے نا جدے تے درود پڑھیے انہوں آڑ آڑ کے نہیں منی دا انہوں اینج منی دا جے میں منن دا حق ہے میں اہل سنت کتب میرے کو موجود نے الحمدللہ میرے تے اعتبار کرو میں بابا جی میرے گھر کتاب موجود ہے اہل سنت علماء نو میں سلام پیش کرنا جنہاں اپنی کتاب چ لکھیا کہ رسول پہ درود پڑھو یا بطول پہ برابر ہے وہی درود رسول پہ ہے وہی درود بطول پہ ہے ایدہ مطلب ہے جو درود رسول پر وہی درود بطول پر اور پھر جس طرح نبی کو تسلیم کرنا واجب اسی طرح بطول کو تسلیم کرنا واجب ایدہ مطلب ہے نبی بات کرے تو تنگ نہیں ہونا فاطمہ بات کرے تو تنگ نہیں ہونا اور جب درود میں باپ بیٹی موجود ہے تو پھر مسلمانوں اس طرح مانو رسول کہے اللہ ایک ہے تو مانو بحث نہ کرو بطول کہے نا یہ چیز میری ہے مانو بحث نہ کرو مولا تو ہمیں جزائے خیر عطا فاطمہ بضعۃ منی حضور نے فرمایا یہ میرا حصہ ہے یہ میرا حصہ ہے علماء اہل سنت نے بابا جی قلم توڑ دیتا ہے میں دعا گوا ہونا واسطے انہوں نے ایک لفظ لکھے ہے
اہل سنت کے نزدیک حضور دیا 4 بیٹیاں بولو اور 2 بیٹے حضرت قاسم تے ابراہیم 6 اولاداں نے حضور دیا جڑیاں معروف نے ٹھیک انہاں کی فرمایا میرے کو کتاب موجود ہے علماء اہل سنت نے وہ فرماتے ہیں اگر فاطمہ کو سلام اللہ علیہ کو نبی بیٹی سمجھ کے بزا کہتے کہ یہ میرا حصہ ہے تو پھر 6 کو باری باری کہتے تو آڈی کیا بات ہے یار سنو میں بیانا ہوں فرماتے ہیں وہ عادل رسول ہے نبی سے بڑا عادل کوئی نہیں جو ازواج سے عدل کرتا ہے کیا وہ اولاد سے عدل نہیں کرے گا تو کیوں نہ نبی نے فرمایا کہ القاسم و بزا تو منی یہ قاسم میرا ٹکڑا ہے ابراہیم میرا حصہ ہے زینب میرا حصہ ہے رقیہ میرا حصہ ہے ام کلثوم میرا حصہ ہے فاطمہ میرا حصہ ہے فرماتے ہیں اولادیں 6 ہوں اور نبی ایک کو اپنا حصہ کہے وہ فرماتے ہیں پھر بات اولاد کی ہوتی تو باری باری سب کو حصہ کہتے یہ کوئی انفراد ہے بطول کا نہیں بہت شکریہ جنہیں بندے تک گل پہنچی ہے میں راضی انہیں 2 شان نزول لکھے وہ سن لو تو میں نے اجازت دے دیو وہ فرماتے 2 مرتبہ حضور نے کہا فاطمہ بزا تمہیں نہیں کب ایک صحابی کو غلطی ہو گئی انہیں اپنے آپ مسجد دے ستون نال رسیاں نال بند دیتا لوکاں نو کہا بند دیتا کہنے لگے رسول آؤن گے تو میں نے کھولن گے رسول آؤن گے تو میں نے کھولن گے میں سمجھا گا کہ نبی معاف کرتا جناب سیدہ نے پیغام بھیجا کہ اے میرے بابا کے صحابی سے کہہ دو اگر تو چاہے تو میں تجھے آزاد کر دوں تسی دور ہو گئے ہو تو میں چھڑن لگا شکریہ بی بی نے پیغام بھیجا کہ اے میرے بابا کے صحابی اگر تو چاہتا ہے کہ خطا معاف ہو جائے تو پیغمبر کا انتظار کرنے سے پہلے اگر تو چاہے تو میں اجازت دیتی ہوں کہ تجھے آزاد کر دیا جائے کہنے لگا بی بی آپ کا شکریہ مگر اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ مجھے رسول ہی آ کے کھولے نبی آ کے پوچھیا کیوں بتائی کہنے لگا جی اے غلطی ہوئی فرمایا ٹھیک میں تینوں آزاد کرنا اجے گل نبی کر رہا سا اتھوں صحابی اگے آ گیا انہوں نے کہا جی ویسے 6 دن ہو گئے انہوں اتنے بدیا حاجت واسطے جاندے نے پھر واپس آ کے اندر مینوں بن دیو بی بی پاک نے پیغام بھیجیا حضور نے فرمایا کیڑی بی بی نے تساں کی سنیا جی کہنے لگا جی جوادی بیٹی فاطمہ زہرا نے پیغام بھیجا کہ میں آزاد کر دیا حضور نے فرمایا پھر تساں کی آکھیا کہنے لگا جی میں آکھیا اطمینان قلب کے لیے نبوت آزاد کرے تو میں سمجھوں گا کہ توحید بھی راضی ہو گئی آئے ہائے جنہوں سواد آنے آوے نہیں تو نہ صحیح میرے نبی فرماندن وہ بھی چھوڑ دیتی تو ایک ہی بات تھی آئے ہائے اگر زہرا بھی تجھے آزاد کر دیتی تو نہ نبوت ناراض ہوتی نہ رسالت کو فرق پڑتا اور نہ توحید کو ناراض کیا جاتا ایک ہی بات ہے یہ دیتے نہیں علماء اہل سنت نے ایک میرے کو سنو تو میں نے اجازت دے دیو میں نتیجہ جڑا بابا جی کڈے ہے وہ سن لو حضرات غور کرو دونوں واقعات پہ جب صحابی کے آزاد کرنے کا معاملہ تھا اس وقت بھی نبی ظاہراً موجود نہیں تھے اور جب سوال کے جواب کا موقع آیا اس وقت بھی نبی ظاہراً موجود نہیں تھے پہلا معاملہ عدل کا تھا دوسرا علم کا تھا پتہ نہیں کتنے بندے جا کے سن رہے پہلا معاملہ تھا عدل کا دوسرا معاملہ تھا علم کا نبی نے اپنی حیات طیبہ میں 2 مرتبہ غائب ہو کے دونوں مرتبہ زہرا سے بات کلوا کے پوری کائنات پہ واضح کیا میں عادل ہوں تو یہ عدل کا حصہ ہے میں عالم ہوں اور یہ علم کا حصہ ہے اور کمال یہ ہے بابا جی دونوں مرتبہ ظاہراً رسول موجود نہیں تھے حضور کی عدم موجودگی کیڑے کیڑے لفظ کا ترجمہ کرا حضور کی عدم میں راضی ہو گیا تو ہڑے تک گل پہنچ گئی رسول اللہ کی عدم موجودگی میں زہرا کا عدل رسول کا عدل قرار پایا زہرا کا علم رسول کا علم قرار پایا نبی امتیوں کو بتا رہے تھے اس کی وہی حیثیت میری موجودگی میں ہونی چاہیے وہی حیثیت میری عدم موجودگی میں اگر رسول کی عدم موجودگی میں بھی زہرا کی وہی حیثیت رہتی تو بطول کے 18 سال کی عمر میں بال سفید نہ ہو
کدی نہ کسے غم وچ رو. اے جڑی آنسو آوندا دعا دی قبولیت واسطے آوندا. جدوں میرا آنسو آ گیا میں چھڑ دین لگا, مینوں گھنٹے دے قریب وقت ہو گیا. خدا دی مینوں قسم ہے پردہ دار تیاں بیٹھیاں نے, اللہ انہاں دے مان سلامت رکھے. اللہ نے انہاں نوں ایسا بنایا ہے, ایسی حفاظت کیتی ہے اسلام نے. جدوں بیٹی ہوندی ہے ادوں باپ ناز ویندا ہے, بولو لائق بیوی ہوئے تے شوہر ناز ویندا ہے, کمال دی ماں ہوئے تے بیٹے ناز ویندا ہے. زہرا کائنات تے نساء چ نہیں, او سیدۃ النساء العالمین ہے. جدوں بیٹی سی تے رسول ناز ویکھے نے, جدوں بیوی بنی ہے تے مولا علی ناز ویکھے نے, اور جدوں ماں بنی ہے حسنین نے ناز ویکھے نے. کمال دی بیٹی, کمال دی زوجہ, کمال دی ماں, حد مک گئی ہے. جدی بیٹی ہونا رسول دے حصار چ رسالت دے حصار چ گزرے, جدا بیوی ہونا ولایت دے حصار چ گزرے, تے جدا ماں ہونا امامت دے حصار چ گزرے. ویسے انہوں انی دیر کھلارنا تو نہیں سی چاہیے. تیاں سارے نو پیاریاں ہوندیاں. جڑا ملک دا صدر ہے وہ بھی اپنی تھی نو سہولتاں دیندا ہے جنہیں جوگ ہے, تے جڑا مزدور ہے پٹھے چ مزدور ہے وہ بھی تھی نو اونی سہولت دیندا جنہیں جوگ ہے. کیونکہ تھی دے متعلق سارے بندے دا دل بھی ایک ہے, دماغ بھی ایک ہے. میں عرض کر دینا, تہاڈی زوجہ تانوں آکھے گی نا یہ چیز چاہیے, تسی آکھو گے میں انہیں جوگا نہیں, فرمائشاں نہ کریا کر. او شام نو تہاڈی تھی نو آکھے گی تو آ. جدوں تہاڈی بیٹی تانوں آکھے گی نا جنہاں دیاں بیٹیاں نے کہ ابو اساں یہ چیز ضرور لینی ہے, پھر بیٹی نو بندہ انکار نہیں کرتا. پھر بیٹی نو آندا چلو میں قسطاں تے لے آؤنا. قسطاں والا آندا تیری بیوی بڑی دیر دی آندی سی تو مندا ہی نہیں سا. وہ آندا یار وہ دی گل چھڈ, ہن مینوں تھی آکھے. یہ مطلب ہے لوگ بیویاں دی موڑ دے نے, تیاں دی نہیں موڑ دے. تیرے علم چاہے کہ تاریخ اسلام شبیر نے سکینہ دی موڑی ہوئے یا رسول خدا نے زہرا دی موڑی ہوئے. اے او دادی تے پوتری مستورات نے اللہ دی کائنات جنہاں تو بغیر پیو نہیں سن بچتے, پیواں تو بغیر یہ نہیں سن بچتے. صدقے جاواں تو سا دو ترے لفظ میرے نال دہرانے نے. ایک دادی ہے, تھوڑے بندے بولے نے, دوجی پوتری ہے. دادی بھی فاطمہ ہے, بولو پوتری بھی فاطمہ ہے. تو سب بولو, کچھ بولو. اور آنسو مقدر نالے منہ تو بولو. ہونے آنسو شاید آ جائے, ایک لفظ تواڈے ذمہ آ رہا ہے, آ جانا. میں پیانا وہ بھی فاطمہ ہے, وہ بھی فاطمہ. ایک نبی دی بیٹی ہے, ایک مظلوم کربلا دی بیٹی. وہ بھی پیو نو بڑی پیاری سی, وہ بھی پیو نو بڑی پیاری سی. نہیں اجے تک نہیں, تسی بولے تو ہوں ضرور بولے. میں ترے گلاں کیتی. ایک دادی, پوتری, مہربانی آکھو پوتری, آکھو پوتری. وہ بھی فاطمہ, شکریہ اینے کو بولو, وہ بھی فاطمہ. ہوں اوکھا لفظ تواڈے ذمہ آیا. دادی مدینے دفن ہے, کڈو ہم منہ چوڑا لفظ. پوتری شام اوکھا نکلدا, اوکھا نکلیا نا. دادی مدینے دفن ہے, پوتری شام دفن ہے. مہربانی. ہوں اگلیاں گلاں میرے ذمہ نے, ہوں تسی بھی شک نہ بولو. دادی بھی زخمی ہے, پوتری بھی زخمی ہے. حد کی ہے, او دا بھی کان زخمی ہے, او دا بھی کان زخمی نے. اگلی گل بڑی عجیب ہے, مدینے والی تو مدینے والے رون تو تنگ سان, شام والی دے رون تو آباد رہو جی. شام والی دے رون تو شام والے تنگ سان. اے دے کول بھی ایک علی سی, ہاں ہاں او دے کول بھی ایک علی سی. مدینے والی کول علی سی شوہر دی شکل وچ, شام والی کول علی سی ویر دی شکل وچ. ہن تو آندی میں مظلومی پڑھا. یا علی تسی بڑے بڑے مظلوم ہو, مگر تیرے پوترے دی مظلومیت تو صدقے مدینے والا علی مدینے والی نو آندا سی میں تیرے واسطے وکھرا گھر بنوایا, اوتھے اندر بیٹھ کے رو لیا کر, باہر بیٹھ کے میں تیری حفاظت کراں گا. شام والا ہاتھ چم چم کے آندا سی میں تینوں کتھے لے جاواں. میں بھی پابند سلاسل آباد رہو, تم بھی پابند سلاسل ہے. ہاں میں دعا دے اعلان سن لو.
تو مینو اجازت دے دیو وین وین کرو ترے دادی دے وین ترے پوتری دے وین تے اعلان سن لو تے اجازت آنسو میرا آ گیا دعا واسطے میں بالکل تیار ترے وین دادی دے سنو پیو دی گلی قبر تے ہاتھ رکھ نہیں ایک باری دعا میرے نہ کرو دعا کرو جدو کسے دی تھی اجڑے انہوں پیکیاں چو کوئی جیوندا مل پوے قبرہ نال گلہ کرنی آوکھی آباد رہو اور یار پڑھتے الحمدللہ انہیں کرنے پیکیاں دے کار آگے تھی گلہ کرے تے اور طرح ہوں دیا جے پیکیاں چو کوئی نہ ہوئے تے قبرہ تے جا کے ویرہ نال گلہ کرنی پڑھ قبر تے جا کے پیو نال گل کرنی پایا اوکھی ہے نا حد مک گئی ہے وڈی پیو دی قبر تے وین کر دی رہی ہے چھوٹی پیو دا سارا اچھا رکھ کے وین کر صدقے جاواں آنسو آگے نے ترے وین وڈی بی بی دے ترے چھوٹی دے تے اجازت پیو دی گلی قبر تے ہاتھ رکھ کے گلی کیوں پیانا کہ تھوڑے دن ہوئے سن جے اجے بھی نہیں نا تو پھر میں چھڑ دینا اس واسطے کہ تسی ایڈا قریب ہو کے سن دے ہو پہتے قریب ہو کے ایک جملہ سن لو پیو دی قبر تے ایک ہاتھ رکھ کے ہائے نکلی ہے پرانے دوستان ایک تو انہوں پتا نا دوجے نال تے تسبیح بھی نہیں سی ہوتی ایک ہاتھ رکھ کے بی بی ترے وین کیتے نے پتہ نہیں نبی کنے پالی سی پہلا وین کر کے بی بی فرمان دی ہے بابا جتھے میں ہوں دی سال تے تسی اٹھ کے کھڑے ہوں دے سو نا اتھے لوکی بیٹھے رہے صدقے ہائے نکلی ہے میں کھلوتی رہی دو وین جلدی نہ پڑھنا ہونا تفصیل نہیں میں کدی کی تھی دوجے وین تے بی بی فرمایا بابا جڑے بوے تے آئے تاں پڑھتا سا وہ ساڑ چھڑے ہمیں آج جڑے ہاتھ نو چومدا سا وہ دروڑ چھڑے ہمیں لو جی بی بی چھوٹی دے بھی ترہ وین سن لو پہلا وین پیو دا سارا ایتھے رکھے کننا کو فاصلہ ہوندہ ہے اے میرا سینہ ہے ایتھے میں قرآن رکھے اے اکھا تو کنی دور ہے قرآن یار ویہ لو اے میری آنکھانے تے اے قرآن تے جڑا بچہ ہوئے 4 سال دا او دا تے سینہ مبارک تے چہرہ مبارک ایتھے کنی دور سی بی بی بہت نیڑے سی بہت نیڑے جدو لیٹے نے تے ایتھے سر رکھے نا سجاد نے کمب دے ہاتھاں نال انج پیو دا سر لے کے نا ایتھے ایڈی نیڑے بی بی ویکھ کے فرماندی ہے بابا تینوں بھی منہ تے ماریا نے کدی نہ روت رہے وین سنو بی بی فرماندی ہے بابا تیرے سامنے میں نو شمر نے ماریا سی نا شام تک اس میں نو جدو ماریا ہے نال مار کے آکھے عباس نو بلا میں مار بھی کھاندی رہی چاچے دے تانے بھی لیندی رہی دوجا جملہ بی بی فرمایا میں نو مدینے چک دے سو تھلے اتارن لگ دے سو تے چاچا چک دا سی چاچے نو ساتھ دے سو تے اکبر چک دا سی اکبر ویر بار جاندا سی تے پھپھی چک دی سی پتہ نہیں کنا اثر کسے دے دل تے ہوئے بی بی سکینہ فرماندے نے بابا او جس تھی دے پیر تھلے نہیں سونا لگن دیندے میں گھوڑیاں نال بھجدی ہائے ایک باری اور کھڑی میں چھڈن لگا تیسرے بابا جی لفظ تے بی بی دی روح پرواز کی تھی ایتھے سر سی اتے حضرت سجاد نے ہاتھ رکھیا سی تاکہ سر بی بی پاک دے ہاتھاں دی کمزوری تو تھلے نہ ڈگے اتے ہاتھ رکھیا دو پاسے ہاتھ رکھ کے بی فرمان دی آنج ویکھ کے بابا ایک باری میرے لو ویکھو سجاد فرماندے نے اکھاں کھولن گے تکلیف ہوئے گی گل کر فرماندے نے بابا جنہ لباں نال قرآن پڑھے ایک باری نہ زخمی لباں نال بول کے دس میری دادی دا سر کنی عمر سفید ہوئے ہائے ہائے آوازی 18 سال سگرا دا فرمایا 7 سال فرمایا آنکھاں کھول نہ کھول میں 4 سال آج ضعیف ہو گئی اے دووے دنیا تو گئیاں نے دعا علیہ دا ایک ایک وین سن لو جدن بابا جی وڈی بی بی مدینہ دنیا تو رخصت ہوئی حضرت علی نے ایک جملہ کیا ہے زہرہ نو دفن کرن تو بعد علی گڑی چکلو کے فرما دینے ہو جنہاں نو نیندر نہیں سی نہ ہو دی آج آرام نال سو جا نبی دی بیٹی مر گئی جے تے شام دے بازار سجادہ کیا سی شام والے ہو جدی وجہ تو دوالو نیند نہیں سی ہوں ترے آمین اکھنے ترے آمین اکھنے بس اے مرحوم دی مغفرت واسطے درجات دی بلندی واسطے اپنی اپنی دعاواں سینچ رکھو جی اپنی اپنی اللہ سب دعاواں تو واقف ہے 12ویں دی آمد دی دعا سنت کر رہے ہیں
بے روزگار نو روزگار ملے، بے اولاد نو اولاد ملے، بے گھر نو گھر ملے، مقروض دا قرضہ غائب تو ادا ہو جائے۔ پردیس جان والے جڑے دوست ساڈے نوجوان باہر نے، اللہ انہاں نوں ترقی دے، انہاں نوں کامیاب رکھے، جڑے جا رہے ہیں اللہ کامیابی نال پہنچائے۔ ویراں دے بہناں سلامت رہن، بہناں دے ویر سلامت رہن، تواڈے گھر آباد رہن، تے 3 بار آمین آکھنا ہے، لمبی دعا نہیں کرنی، 1 منٹ وچ مک جاندی ہے، واسطے انہاں تے دین لگا جنہاں دے موڑدا نہیں۔ ساڈی روز موڑ دیندا ہے، اسی بھی روز کئی باری موڑ دینے ہیں۔ اللہ اسی تیری ضد دے قابل نہیں۔ 3 باری آمین آکھنی ہے تے مینوں اجازت دے دینا ہے۔ 8ویں امام دا فرمان ہے، آنکھ خشک ہون تو پہلے دعا کرو تے میں قبول جلدی کردا اللہ۔ اجے میری اکھ تارے اے دے وچ میں کر دین لگا خشک ہون تو پہلا امام دے فرمان دے مطابق پہلا واسطہ پہ دینا، ساڈے گناہ معاف فرما، ساڈے دل دیاں دعاواں قبول فرما، اس انجمن نو قائم و دائم رکھ تے واسطے دین لگا 3۔ میں کیویں محسوس کراں کہ تو رد کر دے گا؟ ممکن ہی نہیں۔ تینوں علی اصغر دے آخری ساہ دا واسطہ۔ لو جی مینوں آمین دی ضرورت سی، تساں ہائے بھی نہ رکھے، ضرور اللہ قبول کرے گا۔ دوسرا واسطہ دین لگا بی بی سکینہ دی آخری ہچکی دا واسطہ، ساڈے گناہ معاف فرما، ساڈیاں دعاواں مستجاب فرما۔ اور آخری واسطہ ہمیشہ دیتا ہے، آج بھی دے رہے ہیں، مہربانی کر کے ایک باری دل نال آمین کہہ دینا۔ مولا مہربانی ضرور کرنگے، دعا ضائع نہیں ہوندی۔ خالقاں ادو اگے میں تیرا کیڑا واسطہ دیاں؟ تیرا دریائے رحمت اجے بھی تو گیانی چ نہیں آ رہا، تیرے دریائے رحمت اجے بھی کنڈیاں تو باہر نہ آوے، ادو اگے تو میرے کو واسطہ ہی کوئی نہیں۔ تینوں بی بی زینب دے شام دے بازار بے بے کے ترن دا واسطہ۔ ربنا تقبل دعا بحق مصطفیٰ و مرتضی و زہرا وبناہما۔ جی خالق کائنات بچے دی زندگی دراز فرمائے، کامیاب زندگی عطا فرمائے، تمام بچیاں نوں اون محمد دا صدقہ خالق کائنات ترقی دی زندگی عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد۔ متوجہ زیارت السلام